اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہا میم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور جانوروں میں بھی جنہیں وہ اللہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات دن کے آنے جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق پانی نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہگار کے لیے تباہی ہے۔ وہ اللہ کی آیات سنتا ہے جب اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے کفر پر اڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ان سب کو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اپنی طرف سے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے جو ایمان لائے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کی پکڑ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ اللہ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، پھر تم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی کتاب اور حکومت اور نبوت، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، اور ہم نے انہیں اس زمانے کے سب جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں دین کے واضح دلائل عطا فرمائے، پھر انہوں نے اختلاف کیا اپنے پاس علم کے آ جانے کے بعد آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک طریقے پر مقرر فرما دیا تو آپ اس کی پیروی کریں، اور جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا جنہوں نے برے کام کیے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ بامقصد پیدا فرمایا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ پھر کون ہے جو اسے اللہ کے بعد ہدایت دے؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں ہماری تو دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف گمان کرتے ہیں۔
اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل یہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ لوگ سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پر ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا، ہر گروہ کو اس کی کتاب نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرتی ہے، بے شک ہم وہ سب کچھ لکھتے تھے جو تم کرتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو اسے گمان ہی خیال کرتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں بے سہارا چھوڑ دیں گے، جیسا کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج یہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔